صفحہ نمبر 226 جاری ہے۔ یا باہر سے تل یا تل کی طرح کی کوئی چیز چبا لی اور وہ منہ کے اندر گم ہو گئی اور اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچا تو ان سب صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ باب ما یفسد بہ الصوم و تجب بہ الکفارات مال قضاء وهو اثنان وعشرون شیئا اذا فعل الصائم شیئا منها طائعا متعمدا غیر مضطر لازمه القضاء والکفارات وهي الجماع في احد السبیلین علی الفاعل والمفعول به والاکل والشرب سواء فیہ ما یتعزى به او یتداوى به فابتلاء ماتر دخل فمه واکل اللحم النبی الا اذا دود واکل الشحم فی اختیار الفقیہ ابل للجس وقدیل اللحم بالاتفاق واکل الہنتۃ وغمدها الا ان یمدع کمحۃ فتلشت وابتلاء حبۃ حننات وابتلاء حبۃ سمسمات او نخبها من خارج۔ ترجمہ، باب ہے ان اعمال کے بیان میں جو روزہ کو فاسد کر دیتے ہیں اور واجب ہوتا ہے کہ کفارہ بما قضا کے، اور وہ 22 چیزیں ہیں۔ جب ارتکاب کرے روزہ دار ان میں سے ایک چیز کا اپنی رضا سے عمدن بغیر اضطرار کے، لازم ہے اس پر قضا اور کفارہ، اور یہ صحبت کرنا ہے دونوں میں سے کسی ایک راستے میں فاعل اور مفعول پر، اور کھانا اور پینا چاہے غذا کے لیے ہو یا دوا کے لیے ہو، اور منہ میں داخل شدہ بارش کو نگلنا، اور کچا گوشت کھانا مگر جب اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں، اور چربی کھانا فقیہ ابو لیلس کے اختیار کردہ قول کے مطابق، اور خشک گوشت کھانا بالاتفاق، اور گندم کا دانہ کھانا اور اسے چبانا مگر اگر ایک دانہ چبا لے اور وہ فنا ہو جائے، اور گندم کے دانے کا نگلنا، اور تل یا تل کے مانند دانہ نگلنا منہ کے باہر۔ صفحہ نمبر 227 فے میں ہی فی المختار وقل التین الارمنیہ مطلقا والتین غیر الارمنیہ کالطفل ان اعتاد اکلہ والملح القلیل فی المختار وابتلاء بذاک زوجتہ او صدیقہ لا غیرہما واکلہ عمدا بعد غیبۃ او بعد حجامۃ و بعد مس او قبلۃ بشہوۃ او بعد مزاجعات من غیر انزال او بعد دہن شاربہ ظانا انہ افطر بذلک الا اذا افتاہ فقیہ او سمع الحدیث ولم یعرف تاویلہ علی المذہب وان عرف تاویلہ وجبت علیہ الکفارات وتجب الکفارات علی من طاوعت مکرہہ۔ ترجمہ، منہ کے باہر سے قول مختار کے مطابق اور مطلقاً بلا قید ارمنہ مٹی کھانا، اور ارمنہ کے علاوہ مٹی جیسے طفل نامی مٹی اگر اس کے کھانے کا عادی ہو، اور تھوڑی سی نمک راہج قول کے مطابق، اور اپنی زوجہ کا لعاب نگلنا یا اپنے دوست کا لعاب نگلنا نہ ان دو کے علاوہ، اور قصداً کھا لینا بعد غیبت کے یا بعد پچنا لگوانے کے یا بعد چھونے یا بوسہ لینے کے شہوت کے ساتھ، یا بعد ہم بستری کے بغیر انزال کے، یا بعد مونچھوں کو تیل لگانے کے، یہ سوچ کر ان باتوں سے روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ البتہ اگر کسی فقیہ نے فتویٰ دیا یا حدیث سنی ہو اور اپنے مذہب کے مطابق اس حدیث کا منشا نہ جانتا ہو، اور اگر اس کے منشا و مراد کو جانتا ہو تو اس پر کفارہ واجب ہے، اور واجب ہے کفارہ اس عورت پر جو مجبور کرنے والے کی اطاعت کرے۔ توضیح: اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اس پر کفارہ اور قضا دونوں لازم آتے ہیں۔ یہ 22 چیزیں ہیں۔ جب کوئی روزہ دار ان میں سے کوئی کام بھی کر لے اپنی مرضی سے، صفحہ نمبر 228، اپنی مرضی سے قصداً بغیر کسی مجبوری کے، تو اس پر اس روزے کی قضا اور اس کا کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اس کا بیان آگے آتا ہے۔ جن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، جمع صحبت کرنے سے آگے اور پیچھے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، فاعل یعنی جمع کرنے والے پر۔
نمبر 2، اور اس شخص پر بھی جس کے ساتھ جمع کیا گیا ہو۔ نمبر 3، کوئی بھی چیز کھانا۔ نمبر 4، کوئی بھی چیز پینا، چاہے وہ چیز غذا کے لیے یا دوا کے طور پر ہو۔ نوٹ: تغذیہ کے معنی میں اختلاف ہے، یعنی بعض فقہ نے کہا کہ وہ چیز جس کے کھانے کی طبیعت کو خواہش ہو اور اس سے پیٹ کی چاہت یعنی بھوک رفع ہوتی ہو، اور بعض نے کہا اس چیز کا کھانا جس سے بدن کو فائدہ پہنچتا ہو۔ نمبر 5، اور بارش کے قطرے جو منہ میں داخل ہو چکے ہوں ان کو نگل لینا، کیونکہ اس سے منہ کے بند کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اور کچا گوشت کھانا، اگرچہ وہ گوشت مردار جانور کا ہو مگر جب اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو چونکہ وہ گوشت اب کھانے کے قابل نہ رہا اس لیے اس کے کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اور چربی کا کھانا مختار قول کے مطابق جیسا کہ تجنیس میں لکھا ہے اور اسی قول کو فقیہ ابو اللیلس نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 8، اور گوشت کی بوٹی کھانا بالاتفاق کیونکہ وہ عادتاً کھائی جاتی ہے۔ نمبر 9، گیہوں کا دانہ کھانا۔ نمبر 10، اور اس کو دانتوں سے توڑنا مگر جب اس دانے کو منہ چبایا جائے اور اس کے اجزاء منہ میں منتشر ہو جائیں اور گم ہو جائیں اور اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں اور نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 11، گیہوں کا دانہ سالم نگلنا۔ نمبر 12، اور تل کا دانہ یا اس کے برابر کوئی اور چیز جو باہر سے منہ میں ڈال لی جائے مختار قول کے مطابق اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ نمبر 13، اور ارمینی مٹی کا کھانا، خواہ اس کے کھانے کا عادی ہو یا عادی نہ ہو، اور اسی طرح غیر ارمینی مٹی کا کھانا جیسے بچوں کو مٹی کہا جاتا ہے، اگر اس کے کھانے کا عادی ہو اور اگر اس کے کھانے کی عادت نہ ہو تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 229۔ نمبر 14، اور تھوڑا سا نمک کھانا مختار قول کے مطابق۔ نمبر 15، بیوی کے لاب دن کو نگل لینا۔ نمبر 16، اور اپنے محبوب کے لاب دن کو نگلنا اور ان کے علاوہ کسی اور کا لاب دن نگلنے پر کفارہ لازم نہیں آتا کیونکہ اس کے نگلنے سے آدمی کو گھن آتی ہے۔ نمبر 17، جب کسی نے دوسرے کی غیبت کی اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھانا کھایا۔ نمبر 18، یا پچنا لگوانے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھانا کھایا۔ نمبر 19، یہ عورت کو ہاتھ لگایا اور سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھانا کھایا۔ نمبر 20، یہ شہوت سے عورت کا بوسہ لیا اور سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھانا کھایا۔ نمبر 21، یہ عورت سے مباشرت فاحشہ کیا یعنی ننگے ہو کر اس کے ساتھ لیٹا لیکن اس کا انزال نہیں ہوا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھانا کھایا۔ نمبر 22، اپنے مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور قصداً کھانا کھایا، لیکن اگر جو شخص خود نہ واقف ہو اور کسی مفتی سے پوچھا اور اس نے فتویٰ دیا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد اس نے کھانا کھایا تو اس پر کفارہ لازم نہیں۔ یہ پچنا لگانے والے یا لگوانے والے نے یہ حدیث سنی کہ افطر الحاجم والمحجوم کہ پچنا لگانے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا منشا اپنے مذہب کے مطابق نہ جانتا ہو کہ ایسا کرنے سے اس کا ثواب گھٹتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں، اور اگر اس کا مطلب اور منشا جانتا ہو کہ اس سے مراد فساد نہیں بلکہ ثواب کا گھٹنا ہے اور پھر بھی اس نے قصداً کھانا کھایا تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے، اور اگر کسی عورت کو مجامت پر مجبور کیا گیا اور اس کی رضامندی نہ ہو تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا بلکہ صرف قضا لانی ہوگی، لیکن اگر مجبور کرنے کے بعد اس عورت نے پھر اسے اپنی مرضی سے موقع دیا تو اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ فصل فی الکفارات وما یسقطها عن الذمۃ تسقط الکفارات بطر ون حیض او نفاس او مرض مبیح للفطر فی یومہ ولا تسقط امن سوفرا بہی کرہن۔ فصل کفارے کے بیان میں اور ان چیزوں کے بیان میں جو کفارہ کو ذمہ سے ساقط کر دیتے ہیں۔ ساقط ہوتا ہے کفارہ حیض یا نفاس کے آنے سے یا ایسے مرض کے آنے سے جو افطار جائز کر دے اسی دن، اور نہیں ساقط ہوتا اس شخص سے جس کو سفر پر مجبور کیا گیا۔ صفحہ نمبر 230۔ بعد لزومها علیہ فی ظاہر الروایت والکفارات تحریر رقبات ولو کانت غیر مومنات فإن عجز عنہ صام شہرین متتابعین لیس فیہما یوم عید ولا ایام التشریق فإن لم یستطع الصوم اطعم 60 مسکینا یؤدیہم ویعشیہم غداء وعشاء مشبعین او غذاء یعنی او عشاء و سحورا او یوتی کل فقیر نصف سائن من بر او دقیقہ او سویقہ او ساء تمر او شعیر او قیمتہ وقفت کفارات واحدات
عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح وإن تخلت التكفير لا تكفي كفارات واحدات في ظاہر الروايات۔ ترجمہ: بات کفارہ کے لازم ہونے کی اس پر ظاہر روایت کے مطابق اور کفارہ آزاد کرنا ہے۔ ایک غلام کا خواہ وہ غلام مومن نہ ہو، بس اگر اس سے عاجز ہو تو روزہ رکھے 2 ماہ مسلسل کہ ان میں عید کا دن اور ایام تشریق نہ آئیں۔ بس اگر روزے کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، دن کا کھانا کھلا دے اور شام کا کھانا کھلا دے، دن کو بھی اور شام کو بھی پیٹ بھر، یا 2 دن کے کھانے یا 2 رات کے کھانے یا رات کا کھانا اور سحری، یا دے ہر فقیر کو نصف سا گندم یا اس کا آٹا یا اس کا ستو یا 1 سا کھجور یا جو کا، اس کی قیمت اور کافی ہے ایک کفارہ کئی بار صحبت اور کھانے سے ان ایام میں کے درمیان میں کفارہ ادا نہ ہوا ہو، اگر یہ 2 رمضانوں سے ہو صحیح قول کے مطابق۔ پس اگر درمیان میں کفارہ کی ادائیگی آ جائے تو ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا ظاہر روایت کے مطابق۔ صفحہ نمبر 231۔ اس فصل میں کفارے کا بیان ہوا ہے اور ان چیزوں کا جن کے ذریعے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت نے قصداً کھانا کھایا اور اس پر کفارہ لازم آیا اور اسی دن اسے ماہواری آنے لگی یا نفاس کا عارضہ پیش آیا یا اسے ایسی بیماری پیش آئی کہ اگر وہ روزہ کی حالت میں ہوتی تو روزہ توڑ دینا اسے لازم ہوتا، تو ان تینوں صورتوں میں سے اس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر کفارہ لازم ہوا ہو اور اسے سفر پر جانے پر مجبور کیا گیا تو اس سفر کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا ظاہر روایت کے مطابق۔ کفارہ: اگر کسی شخص پر کفارہ لازم ہوا تو اولاً اسے غلام آزاد کرنا ہوگا، اگرچہ وہ غلام غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شخص غلام کے آزاد کرنے سے عاجز ہو کہ نہ خود وہ کسی کے غلام کا مالک ہو، نہ اتنی قیمت رکھتا ہو کہ غلام خرید کر آزاد کرے، تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، جس سے عیدین کے دن اور ایام تشریق مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان دنوں میں روزے رکھنا ممنوع ہے۔ لیکن وہ شخص اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، صبح اور شام، یا 2 دن کے صبح کے کھانے یا 2 شام کے کھانے یا 1 شام اور سحری کا کھانا۔ باہر ایک محتاج فقیر کو آدھا سا گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس کا ستو یا 1 سا کھجور یا جو اس کی قیمت دے گا۔ اگر کسی شخص نے روزوں کی حالت میں کئی بار جمع کیا یا کئی بار کھانا کھایا، مختلف دنوں میں اور درمیان میں اس نے کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ان سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، اگرچہ یہ 2 رمضانوں میں واقع ہوا ہو صحیح روایت کے مطابق، کیونکہ کفارہ تو زجر کے طور پر آتا ہے، دینا ہے اور یہ کام ایک ہی بار سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی نے درمیان میں کفارہ ادا کیا اور پھر اس نے اس جرم کا دوبارہ ارتکاب کیا تو ظاہر روایت کے مطابق اس کے لیے ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ کفارہ دینا ہوگا۔ صفحہ نمبر 232۔ باب ما یفسد الصوم من غیر کفارات، باب ان چیزوں کے بیان میں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے بغیر کفارے کی۔ وہو 57 شیئا اذا اکل الصائم رزا او عجینا او دقیقا او ملحا کثیرا دفعتا او تینا غیر ارمنی لم یعتد اکلہ او نواتا او قطنا او کاغذا او سفر جلن ولم یتبہ او جوزتا رتباتا او ابتلاء حساتا او حدیدا او ترابا او حجرا او اختقنا او استعات او جرى بسب شيء في خلقه على الأصح او اقتر في اذنه دهنا او ماء في الأصح او داوا جائفاتا او اماتا بدواء ووصل الى جوفه او دماغه او دخل خلقه مطر او ثلج في الأصح ولم يبتله بسنئه او افطر خطأ بسبق ماء المدمدات الى جوفه او افطر مکرہ ولو بالجماع او اکرہت علی الجماع او افطرت خوفا علی۔ ترجمہ: اور وہ 57 اشیاء ہیں جب کھا لے روزہ دار کچا چاول یا گوندا ہوا آٹا یا خشک آٹا یا زیادہ نمک ایک ہی بار
یا ارمنی مٹی کے علاوہ ایسی مٹی جسے کھانے کا عادی نہ ہو، یا گھٹلی یا روئی یا کاغذ یا یہی اور پکی ہوئی نہ ہو، یا سبز اخروج یا نکل یا کنکر یا لوہا یا مٹی یا پتھر یا ہکنا لے یا ناک میں دوا ڈالے یا کوئی شے اندرون حلق ڈال کر پہنچائے زیادہ صحیح قول کے مطابق، یا ٹپکائے اپنے کان میں تیل یا پانی زیادہ صحیح قول کے روح سے، یا علاج کرے پیٹ کے زخم یا سر کے زخم کا دوائی کے ساتھ اور وہ پہنچ جائے اس کے پیٹ کو یا اس کے دماغ کو، یا داخل ہو جائے اس کے حلق میں بارش یا برف بلا ارادہ زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اس سے اپنے فعل سے نہ نگلا ہو، یا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کہ کلی کا پانی اس کے پیٹ کو پہنچ گیا، یا جبرن افطار کرے اگرچہ صحبت سے ہو، یا عورت ہم بستری مجبور کر دی گئی ہو، یا عورت افطار کر دے اپنی جان کے۔ صفحہ نمبر 233۔ نفسها من ان تمرد من الخدمت امتن کانت او منکوحاتن او سب احد فی جوفہ مان وہو نائم او اکل عمدن بعد اکلہ ناسجن ولو علم الخبر علی الاصح او جامع ناسجن ثم جامع عامدن او اکل بعد ما نوجا نہارن ولم یبیت نیتہ او اصبح مسافرا فتول اقامت ثم اکل او مسافر بعد ما اصبح مقیما فاکل او امسک بلا نیت صوم ولا نیت فطر او تساہر وجامع شاکا فی طلوع الفجر وہو تالین او افطر بظان الغروب والشمس باقیات وانزل بوضع مینۃ او بہیمات او بتفحیظ او بتبتین او قبلۃ او لمس او افسد صوم غیر اداء رمضان او وطنۃ وہی نائمات او اقترۃ فی فرجہا علی الاصح۔ ترجمہ: خوف سے کہ مریض ہو جائے گی بسبب خدمت کے، چاہے باندی ہو یا منقوع ہو، یا پہنچا دے کوئی اس کے پیٹ میں پانی اور وہ سویا ہوا ہو، یا قصداً کھا لے اس کے بھولے سے کھانے کے بعد خواہ وہ حدیث کو جانتا ہو، یہ زیادہ صحیح قول کے مطابق جب بھولے سے ہم بستری کی پھر قصداً ہم بستری کر لی، یا دن کو نیت کرنے کے بعد کھا لی اور رات سے نیت نہ کی ہو، یا صبح کے وقت مسافر تھا پھر نیت اقامت کی کر لی پھر کھا لیا، یا مسافر بنا صبح کے وقت مقیم ہونے کے بعد پھر پس کھا لیا، یا امساک کیا بغیر نیت روزے کے اور بغیر نیت فطر کے، یا سحری کھائے یا ہم بستری کرے طلوع فجر میں شبہ ہو اور وہ طلوع ہو چکا ہو، یا افطار کیا غروب کے خیال سے اور سورج ابھی موجود ہو، یا انزال ہو جائے مردہ سے صحبت کی وجہ سے، یا چوپائے سے، یا رانتوں کے استعمال سے، یا پیٹ کے استعمال سے، یا بوسہ سے، یا لمس سے، یا فاسد کرے رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ، یا عورت سے صحبت کی گئی ہو اور وہ سوئی ہوئی ہو، یا عورت اپنی شرمگاہ میں کچھ ٹپکائے زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ صفحہ نمبر 234۔ او ادخلا اصبعہ مبلولاتاً بمائے او دہن فی دبرہ او ادخالتہ فی فرجہ الداخل فی المختار او ادخلا قطنة فی دبرہ او فی فرجہ الداخل وغیبہ او ادخلا خلقہ دخانا بصنعہ او واستقاء ولو دون ملل کم فی ظاہر روایت وشارت ابو یوسف من الفم وہو صحیح او آدھا ما زرعہ من الکی وکان من الغم وہو ذاکر لصومہ او اکل ما بین اسنانہ وکان قدر الحمصۃ او نوی الصوم نہارا بعد ما اکل ناسجا قبل ایجاد نیتہ من النہار و اغمی علیہ ولو جمیع شہر الا انہ لا یقضی الجوم یوم الذی حدث فیہ الاماء او حدث فی لیلتہ او جن غیر مبتد جمیع شہر ولا یلزمہ قضاء بافاقتہ لیلا او نہارا بعد وفات وقت النیت فی صحیح فصل یجب الامساک بقیت الجوم علی من فسد صومہ وعلی حائس ونفساء طہوتہ بعد طلوع الفجر وعلی صبی بلغ وکافر
کافر اسلم وعلیہم القضاء الا الاخرین۔ ترجمہ: یا داخل کرے اپنی انگلی کہ تر شدہ ہو یا پانی یا تیل سے اپنے دبر میں، یا عورت تر انگلی کو اپنی شرمگاہ میں داخل کرے قول مختار کے مطابق، یا داخل کرے روئی مرد اپنے دبر میں یا عورت اپنی اندرونی شرمگاہ میں اور اسے غائب کر دے، یا داخل کرے اپنے حلق میں دھواں اپنے عمل سے یا خود کیا کرے خواہ منہ بھر کر نہ ہو ظاہر روایت کے مطابق، اور شرط لگائی ہے امام ابو یوسف نے کہ منہ بھر کر ہو اور یہی صحیح ہے، یہ لوٹا دے جو اس کو از خود کے آئے اور یہ منہ بھر کر ہو اور روزہ اسے یاد ہو، یا دانتوں کے درمیان کی کوئی چیز کھا لے اور وہ چنے کے برابر ہو، یا روزے کی نیت کی دن کو اور نیت پر عمل سے پہلے بھولے سے کچھ کھا لیا، یا اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اگرچہ پورا مہینہ رہے، البتہ اس پر اس دن کی قضا نہیں ہے جس میں اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، یا اس کے رات میں طاری ہوئی، یا پاگل ہوا یا پاگل پن تمام مہینہ جاری نہ رہے، اور دن کو یا رات افاقہ ہونے پر اس پر قضا لازم نہیں، وقت نیت کے فوت ہونے کے بعد صحیح قول کے مطابق فصل واجب ہے، رکے رہنا باقی دن اس شخص کو جس کا روزہ ٹوٹ جائے، اور اس طرح حیض و نفاس والی عورت جب وہ طلوع فجر کے بعد پاک ہوں اور وہ بچہ بھی جو بالغ ہو جائے، اور کافر جو مسلمان ہو جائے بعد طلوع فجر، اور ان پر قضا لازم ہے سوائے اخیر کے دو کے یعنی بچہ اور کافر کے سوا۔ توضیح: اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن سے روزہ تو فاسد ہوتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا، وہ تقریباً 57 چیزیں ہیں۔ روزہ دار کچا چاول کھائے، یا گوندا ہوا آٹا کھائے، یا خشک آٹا کھائے، یا زیادہ نمک یکبارگی کھائے، چنانچہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے تو پہلی بار کھانے سے تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ 235 جاری ہے۔ یا ارمنی مٹی کے علاوہ کوئی اور مٹی کھائی جس کے کھانے کا عادی نہ ہو، یا اس نے گٹھلی کھائی یا روٹی کھائی یا کاغذ کھا لیا، یا بہی کھائی جو پکائی ہوئی نہ ہو بلکہ کچی ہو، یا سبز اخروٹ یا کنگر نگل لیا یا لوہا نگل لیا۔ صفحہ نمبر 236۔ یا مٹی کھائی یا پتھر نگل لیا، یا ہکنا کرایا، یا ناک میں دوائی ٹپکائی یا کوئی چیز حلق سے ٹپکائی صحیح قول کے مطابق، یا کان میں تیل ٹپکایا یا پانی ٹپکایا صحیح قول کے مطابق، یا پیٹ کے زخم پر دوائی لگائی یا سر کے زخم پر دوائی لگائی اور وہ پیٹ اور دماغ کو پہنچی صحیح قول کے مطابق، خواہ وہ دوائی سوکھی ہوئی ہو یا تر ہو، یا اس کے حلق میں بارش کے قطرے یا برف بغیر قصد اور ارادے کے داخل ہو جائے زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور اس کے ارادے کو اس میں کچھ دخل نہ ہو، یا منہ میں پانی ڈالتے وقت غلطی سے پانی اس کے منہ میں اندر چلا گیا، یا ناک میں پانی ڈالتے وقت کچھ پانی اس کے دماغ کو پہنچ گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا، یا کسی کی زبردستی سے افطار کرے اگرچہ جمع سے ہو، یا کسی عورت کو زبردستی جمع کرنے پر مجبور کر لیا گیا، یا کسی عورت نے روزے کا افطار کیا اس خوف سے کہ خدمت کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، خواہ وہ عورت باندھی ہو یا منقوہ، یا کسی شخص کے پیٹ میں اس کے سوتے ہوئے کسی نے پانی ٹپکا دیا اور وہ روزے کی حالت میں ہو، یا کسی شخص نے بھول چوک سے کھانا کھایا اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے قصداً کھایا، اگرچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہو کہ جو کوئی شخص بھول چوک سے کھائے پیے روزے کی حالت میں تو وہ اسے پورا کر دے صحیح قول کے مطابق، یا کسی نے بھولے میں جمع کیا اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ اس نے قصداً جمع کیا، یا اس نے بھولے سے جمع کرنے کے بعد قصداً کھانا کھایا، اور اگر کسی نے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو اور دن کو اس نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا اور پھر اس خیال سے کہ میرا روزہ درست نہ ہوگا پھر کچھ کھایا پیا، یا مسافر تھا اقامت کی نیت کی پھر کھا پی لیا۔ صفحہ نمبر 237۔ یا مقیم تھا اور بعد میں مسافر ہوا اور اس نے کھانا کھایا، یا کسی شخص نے سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے جنسی خواہشات سے روکے رکھا اور نہ اس نے روزے کی نیت کی تھی اور نہ افطار کی، یا کسی شخص نے سحری کھائی یا اس نے ہمبستری کی جبکہ اسے صبح کے ہو جانے میں شک تھا اور در حقیقت صبح ہو چکی تھی، یا کسی شخص نے اس گمان سے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے روزہ کھولا اور ابھی غروب نہیں ہوا تھا، یا کسی شخص نے مراد یا چوپائے سے وطی کی اور اس کا انزال ہو گیا، یا رانوں کو یا پیٹ کو استعمال کیا بوسہ لیا یا بدن کو چھوا اور اس کا انزال ہوا، یا فاسد کر رمضان شریف کے علاوہ کسی اور روزے کو، یا عورت سے صحبت کی تھی اور وہ سوئی ہوئی تھی، یا عورت نے اپنی شرمگاہ میں کچھ ٹپکایا صحیح قول کے مطابق، یا کسی شخص نے اپنے دبر میں تر شدہ یا تیل لگائی ہوئی انگلی ڈال دی، یا کسی عورت نے اپنی اندرونی شرمگاہ میں تر شدہ یا تیل لگی ہوئی انگلی ڈال دی تو قول مختار کے مطابق، یا کسی نے اپنے دبر میں روئی ٹھونس دی، یا کسی عورت نے اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں روئی ٹھونس دی اور غائب کر دی، یا اپنے قصد اور ارادے سے اپنے حلق میں دھواں داخل کر دے، یا خود زبردستی کے کر دی اگرچہ منہ بھر کر نہ ہو ظاہر قول کے مطابق، اور امام ابو یوسف نے منہ بھر کے کرنے کی شرط لگائی ہے اور یہی صحیح قول ہے۔
یا کسی شخص کو از خود کے آئی ہو منہ بھر کر اور اس نے وہ واپس لوٹا دی، در حقیقت اسے یہ بات یاد ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یا دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی چیز جبکہ وہ چنے کے برابر کی ہو کھا لی، یا کسی شخص نے بھولے سے کھانا کھایا اور ابھی تک اس نے روزے کی نیت نہیں کی، یا اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اگرچہ یہ بے ہوشی پورا مہینہ کیوں نہ ہو، البتہ اس دن قضا لازم ہوگی جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا، یا اس کے رات میں اس پر بے ہوشی طاری ہوئی ہو، یا کوئی شخص پاگل ہوا اور اس کا یہ جنون سارا مہینہ نہ رہا تو اس پر قضا لازم نہ ہوگی، خواہ رات اس کو افاقہ ہو جائے یا دن کو نیت کے وقت گزر جانے کے بعد صحیح قول کے مطابق، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ صفحہ نمبر 238۔ فصل، جس شخص کا روزہ فاسد ہوا تو وہ بقیہ دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا، اور حائضہ عورت یا جسے نفاس کا عارضہ ہو جو طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے، یا مریض صحت یاب ہو جائے، یا مجنون کو جنون سے افاقہ ہو، اور جو بچہ طلوع فجر کے بعد بالغ ہو جائے، یا کوئی کافر طلوع فجر کے بعد اسلام لائے، سوائے ان دو آخری صورتوں کے باقی سب پر قضا لازم ہوگی۔ فصل فی ما یکرہ للصائم وفی ما لا یکرہ وما یستحب کرہ للصائم سبعۃ اشیاء ذوق شیء ومدغوہ بلا عذر ومدغ العلق والقبلۃ والمباشرۃ ان لم یامن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الرواجۃ وجمع الریق فی الفم ثم ابتلاؤہ وما ظن انہ یضاعفہ کالفسد والحجامۃ وتسعۃ اشیاء لا تکرہ للصائم القبلۃ والمباشرۃ مع الامن ودہن الشارب والکحل والحجامۃ والفسد والسواک آخر النہار بل ہوا سنۃ کاولہ ولو کان رطبا او مبلولا بالماء والمدمدات والاستنشاق لغیر وضوء والاغتسال والتلفف بثوب مبتل للتبرد علی المفتى به ويستحب له ثلاثة اشیاء السحور وتأخیرہ وتعجیل الفطر فی غیر یوم غائم۔ ترجمہ، فتح باتوں کے بیان میں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے اور جو مکروہ نہیں ہے اور جو مستحب ہے۔ مکروہ ہے روزہ دار کے لیے 7 چیزیں: چکھنا کسی چیز کا اور اس کا چبانا بغیر کسی عذر کے، اور مستطگی چبانا، اور بوسہ لینا اور معانقہ کرنا اہلیہ سے اگر ان دونوں میں اپنے نفس پر انزال اور جماع سے معمول نہ ہو ظاہر روایت کے مطابق، اور منہ میں تھوک کا جمع کرنا پھر اس کا نگلنا، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ مان ہو کہ وہ اسے کمزور کر دے گی جیسے فسد اور پچھنے لگوانا، اور 9 چیزیں مکروہ نہیں ہیں روزہ دار کے لیے: بوسہ لینا اور معانقہ کرنا اہلیہ سے معمول رہنے کے شرط کے ساتھ، اور مونچھوں پر تیل لگانا اور سرما لگانا اور پچھنے لگوانا، اور فسد اور مسواک دن کے آخر میں، بلکہ یہ سنت ہے جیسے اول نہار میں اگرچہ سبز ہو یا پانی میں تر ہو، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بغیر وضو کے غسل کرنا، اور لپٹنا تر کپڑے میں ٹھنڈک کے لیے مفتی بقول کے مطابق اور مستحب ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں: سحری کرنا اور سحری کو مؤخر کرنا، اور افطار میں جلدی کرنا ہر اس دن جس میں بادل نہ ہو۔ توضیح: اس فصل میں وہ باتیں بیان ہوں گی جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں اور جن کا کرنا مستحب ہے۔ روزہ دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ ہیں: نمبر 1، روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکھنا، نمبر 2، بغیر کسی عذر کا کسی چیز کا چبانا، نمبر 3، اور مستطگی کا چبانا، نمبر 4، اور بوسہ لینا، نمبر 5، اور بیوی کے ساتھ لیٹا جبکہ اسے اپنے نفس پر انزال یا جماع سے قابو نہ ہو، نمبر 6، منہ میں لعاب کا اکٹھا کر کے نگل لینا، نمبر 7، ایسا کام کرنا جس کے بارے میں گمان ہو کہ اس میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے پچھنا لگوانا اور فسد کرنا، اور اسی طرح ہر وہ مشکل اور دشوار کام رکنا جس سے بدن میں ضعف پیدا ہو اور پھر روزہ رکھنے میں تکلیف ہو۔ صفحہ نمبر 240۔ 9 چیزیں روزہ دار کے لیے مکروہ نہیں: نمبر 1، بوسہ لینا، نمبر 2، اور مباشرت کرنا جبکہ اسے اپنے نفس پر انزال اور جماع سے قابو ہو، نمبر 3، اور مونچھوں کو تیل لگانا، نمبر 4، اور آنکھوں میں سرما ڈالنا، نمبر 5، اور پچھنا لگانا اور فسد کرانا جبکہ کمزور ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، نمبر 6، اور دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا بلکہ ابتدائی دن کی طرح سنت ہے اگرچہ وہ مسواک سبز اور گیلا ہو یا پانی سے گیلا کر دیا گیا ہو، نمبر 7، اور وضو کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 8، اور نہانا، نمبر 9، اور کپڑے کو تر کر کے اپنے گرد لپیٹنا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سر پر پانی ڈالا کرتے تھے پیاس کی وجہ سے یا گرمی سے بچنے کی وجہ سے۔
روزہ دار کے لیے 3 کام کرنا مستحب بلکہ سنت ہے۔ نمبر 1 سحری کرنا لیکن بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہیں۔ نمبر 2 سحری کو آخر وقت کے لیے مؤخر کرنا کیونکہ ایسا کرنا انبیاء اسلام کے اخلاق میں سے ہے۔ نمبر 3 افطار میں جلدی کرنا وقت داخل ہونے کے بعد سوائے اس دن کے جس میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں۔ اس دن ذرا تاخیر کرنا مستحب ہے تاکہ روزے کے فساد کا خطرہ نہ رہے۔ صفحہ نمبر 241 فصل فی العوارض، فصل عوارض اعذار کے بیان میں۔ لمن خاف زیادت المرض او بط البرء ولحامل و مرضع خافت نقصان العقل او الہلاک او المرض علی نفسها ناسبا کان او رداء والخوف المعتبر ما کان مستندا لغلبت ظن بالتجربات او اخبار طبیب مسلم حاذق عدل ولمن حصل له عطش شدید او جو خاف منہ الہلاک وللمسافر الفطر وصومه احب ان لم يضره ولم تكن آمت رفقاته مفطرین ولا مشترکین فی النفقات فإن كانوا مشترکین او مفطرین فالافضل فطره موافقات للجماعت ولیجب الإعزاء علی من۔ ترجمہ وہ شخص جسے اندیشہ ہو مرض کی زیادتی کا یا صحت یابی میں تاخیر کا اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی اگر خطرہ ہو تو عقل میں نقصان کا یا ہلاک ہو جانے کا یا بیمار پڑ جانے کا، نسبی بچہ ہو یا رضائی اور خطرہ وہ معتبر ہے جو اس غالب گمان سے ہو، جواز روئے تجربہ ہو یا مسلمان حاذق عادل طبیب کے بیان پر ہو، اور اس شخص کے لیے جس کو شدید پیاس لگے یا بھوک کے اس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو۔ مسافر کے لیے افطار جائز ہے اور اس کا روزہ رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے اگر اس کو ضرر نہ دیتا ہو اور اس کے عام رفقا افطار کرنے والے نہ ہوں اور نہ مصارف نفقہ میں شریک ہو، پس اگر وہ مصارف میں شریک ہوں یا افطار کرنے والے ہوں تو افضل ہے اس کا افطار کرنا جماعت کی موافقت کے لیے اور واجب نہیں ہے وصیت کرنا اس شخص پر۔ صفحہ نمبر 242 ماتا قبل زوال عذرہ بمرض و سفر و نحوہ کما تقدم وقدوا ما قدروا علی قضائہ بقدر الاقامت والصحت ولا یشترط تتبع فی القضاء فان جاء رمضان آخر قدم علی القضاء ولا فجہ بالتاخیر علیہ وجزوج الفطر للشیخ فإن وجوز فانجات وتلزمهم الفجة لكل يوم نصف صاع من بر كمن نظر صوم الأبد فضاعف عنه اشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر على الفجة للأسرة يستغفر الله تعالى ويطلبه ولو وجبت عليه کفارات یمین او قتل فلم یجد ما یکفر به من اتق وهو شیخ فین اولم یصم حتی صار فانیا ليجوز له الفجة لأن الصوم ہونا۔ ترجمہ جو مر جائے زوال سے قبل مرض یا سفر وغیرہ کے عذر کے ہوتے ہوئے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور ان روزوں کی قضا کریں جتنے کی قضا کی قدرت ہو مقیم و تندرست ہونے کی حالت میں، اور شرط نہیں ہے لگاتار رکھنا قضا میں، پس اگر دوسرا رمضان آ گیا تو اس کو قضا پر مقدم کرے اور ان قضا روزوں کی تاخیر کا کوئی فدیہ نہیں ہے اور جائز ہے افطار کرنا۔ شیخ فانی انتہائی بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت کے لیے اور ان دونوں پر فدیہ لازم ہوگا۔ ہر دن کے لیے نصف سائے گندم اس شخص کی مانت جو دائمی روزے کی نظر مانے پھر اس سے عاجز ہو جائے باوجہ معاش کی مصروفیت کے افطار کرے اور ہر دن فدیہ دے، پس اگر فدیہ دینے پر قادر نہ ہو بوجہ افلاس کے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور عفو طلب کرے، اور اگر اس پر واجب ہو جائے کفارہ یمین قسم یا کفارہ قتل اور اس کو غلام آزاد کرنے کے کفارہ کی قدرت نہ ہو اور وہ شیخ فانی ہو یا روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ شیخ فانی ہو گیا تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ روزہ یہاں پر۔ صفحہ نمبر 243 بدل عن غیرہ ویجوز للمتطوع الفطر بلا عذر فی روایت والضیافات عذر علی الازہر للضیف والمضیف وله البشارۃ بهذه الفائدات الجلیلۃ واذا افطر علی ای حال علیہ القضاء الا اذا شرع متطوعا فی 5 ایام یوم العیدین وایام التشریق فلا یلزمہ قضاؤها
بِإِفْسَادِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ ترجمہ: اپنے غیر آزادی غلام یا صدقہ کے عوض ہے اور جائز ہے نفل روزہ رکھنے والے کے لیے افطار کرنا بغیر عذر کے، ایک روایت میں، اور ضیافت زدہ ظاہر روایت کے مطابق عذر ہے مہمان اور میزبان دونوں کے لیے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے اس عظیم فائدے کی بنا پر، اور جب افطار کر لیا جس حال میں بھی ہو اس پر قضا لازم ہے۔ البتہ اگر نفل روزے کا آغاز کیا 5 دنوں میں، عیدین کے 2 دنوں اور ایام تشریق میں، تو اس پر لازم نہیں ہے ان کا قضا کرنا، ان کو توڑ دینے پر ظاہر روایت کے مطابق، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ توضیح: اس فصل میں روزہ دار کے لیے عوارض کے پیش آنے کا بیان ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے رکاوٹیں تو ہیں: نمبر 1 مرض ہے، نمبر 2 سفر ہے، نمبر 3 زبردستی مجبور کرنا ہے، نمبر 4 حمل ہے، نمبر 5 ذات ہے، نمبر 6 بھوک ہے، نمبر 7 پیاس ہے، نمبر 8 بڑھاپا ہے، نمبر 9 اور دشمن سے لڑائی ہے۔ جس شخص کو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا صحت یابی میں دیر ہو جانے کا خطرہ ہو، صفحہ نمبر 244، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر خطرہ ہو عقل میں نقصان پڑ جانے کا، یا خود اپنے یا اپنے بچے کے بیمار ہو جانے یا مر جانے کا، ہوا وہ بچہ اس کا اپنا نفسی بچہ ہو یا رضائی ہو بچہ ہو، اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے، اور افطار کے لیے وہ خطرہ معتبر ہے جو یا تو اسے غالب گمان کے طور پر ہو یا بمنزلہ یقین کے ہوتا ہے، جو سابقہ تجربہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، یا کسی حاذق عادل مسلمان طبیب نے بتایا ہو، یا سخت پیاس لگی ہو، اور یا بہت زیادہ بھوکا ہو جس سے موت کا خطرہ ہو، یا عقل میں نقصان واقع ہونے کا خطرہ ہو، یا بعض حواس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔ اور اس مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جس نے سفر اختیار کیا ہو طلوع صبح صادق سے پہلے، اور اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد جب کہ اس نے روزہ رکھ لیا اور سفر پر روانہ ہوا تو پھر افطار کرنا جائز نہیں۔ اور اگر مسافر کو روزہ رکھنا نقصان دہ نہ ہو تو اس کے لیے افطار کی بجائے روزہ رکھنا بہتر ہے، اور یہ اجازت اس وقت ہے جب اس کے عام ساتھی روزہ دار ہوں اور اس کا نفقہ مشترک نہ ہو، اور اگر ان کا نفقہ مشترک ہو یا دوسرے ساتھی روزہ دار نہ ہو تو اس صورت میں افطار بہتر ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے۔ جس شخص کے ذمے افطار کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہو، عذر کے زائل ہونے سے پہلے وفات پا چکا، تو اس پر کفارہ کے ادائیگی کی وصیت ضروری نہیں، اور اگر اسے اتنا وقت مل گیا جس میں وہ اس گنتی کو پوری کر سکے، یعنی سفر کے بجائے مقیم ہوا یا مرض کے ازالے کے بعد وہ تندرست ہو گیا، تو اس عرصہ میں جتنے روزے رکھنے کی قدرت پائی ہو اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گا، اور اگر اتنے دنوں کے روزے نہ رکھے تو اس پر اس کی وصیت لازم ہے۔ روزوں کی قضا لانے میں تسلسل یعنی لگاتار رکھنا شرط نہیں، ہم مستحب یہ ہے کہ اس کی قضا پے در پے کرے تاکہ ذمے فارغ ہو جائے۔ نوٹ: 4 قسم کے روزے پے در پے رکھنے ہوں گے: ماہ رمضان کے روزے، کفارہ ظہار کے روزے، کفارہ قتل کے روزے اور کفارہ قسم کے روزے۔ اور اگر کسی شخص سے ایک رمضان شریف کے روزے قضا ہو گئے اور سارے سال میں اس نے ان کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا رمضان سر پر آیا، تو ایسا نہیں کرے گا کہ اس رمضان میں گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، بلکہ موجودہ رمضان کے روزے رکھے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس رمضان میں قضا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو بھی وہ روزہ قضا میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اسی رمضان شریف کا روزہ شمار ہوگا، اور اس تاخیر کرنے پر اس کے ذمہ کوئی فدیہ دینا لازم نہیں آتا۔ اور اگر کوئی شخص شیخ فانی یا شیخ فانیہ کے حد تک پہنچ گئی اور وہ روزے رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے افطار کرنا جائز ہے، ان دونوں کے ذمے فدیہ دینا لازم ہوگا، ہر ایک روزے کے لیے آدھا سے گھیو دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ شیخ فانی اور شیخہ فانیہ وہ کہلاتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہیں، ان میں قوت کے دوبارہ بحال ہونے کا کوئی امکان نہ رہا ہو بلکہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہو۔ شیخ فانی اور شیخہ فانیہ کی طرح وہ شخص بھی ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو اور وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا، معاش میں معروف ہونے کے سبب تو وہ افطار کرے گا اور وہ اس کا فدیہ دے گا، اور جس شخص کے لیے فدیہ دینا جائز ہو اور وہ اس کے دینے پر قادر نہ ہو تنگ دستی کے سبب، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے گا اور معافی مانگے گا۔ اگر کسی شخص کے ذمہ کفارہ یمین لازم ہو یا کفارہ قتل اور اسے اتنی قدرت نہ ہو کہ وہ کفارہ میں غلام کو آزاد کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے، اور وہ شیخ فانی ہو یا اس نے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ وہ شیخ فانی کے حد تک پہنچ گیا، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں، کیونکہ ان صورتوں میں اس پر اصالتاً روزے رکھنے لازم نہیں تھے بلکہ وہ اور چیزوں کی عوض مثلا غلام آزاد کرنے یا کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کے بدلے لازم ہوئے ہیں، اس لیے اس کا فدیہ دینا جائز نہیں۔ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو تو اس کے لیے ایک روایت کی بنا پر بغیر عذر کے بھی افطار کرنا جائز ہے اور اس کی قضا لازم ہوگی،
اور ضیافت بھی عذر ہے مہمان اور میزبان دونوں کے لیے، لیکن زوال سے پہلے پہلے، اور اس کے لیے عظیم فائدے کی بشارت ہے۔ تجنیس اور مزید میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا اور ایک مسلمان بھائی کے پاس چلا گیا اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ کہ روزہ کھول دو، اور اس کے دلداری کے لیے اس نے روزہ کھولا، تو اس روزہ کھولنے میں سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی دلداری کی خاطر روزہ کھولا تو اسے اس پر 1000 روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جس دن اس کی قضا لائے تو اسے 2000 دنوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ صفحہ نمبر 246۔ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس نے کسی حال میں بھی اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا لانی ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے ان 5 ممنوعہ دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی نیت کی، وہ 5 دن یہ ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن، 3 دن ایام تشریق کی، اور پھر اس نے اسے توڑ دیا تو ظاہر روایت کے مطابق اس پر روزہ کی قضا لازم نہیں، لیکن صائبین فرماتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ توڑ دینا اگرچہ لازم ہے، لیکن توڑنے کے بعد اس کے ذمہ قضا ان کی لازم ہوگی۔ باب ما یلزم الوفاء به من منظور الصوم والصلاة والنغفهما اذا نظر شيئا لازمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: ان يكون من جنسه واجب، وان يكون مقصودا، وان يكون ليس واجبا، فلا يلزم الوضوء بنظره ولا سجدة التلاوة ولا عيادة المريض ولا الواجبات بنظرها وجسه بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضات والصوم فإن نظر مطلقا او معلقا بشرط۔ ترجمہ: باب ہے نظر کردہ روزہ اور نماز وغیرہ کے بیان میں جن کو پورا کرنا لازم ہے۔ جب کسی چیز کی نظر کر لے تو کوئی شخص تو اس کو پورا کرنا لازم ہے جب اس میں یہ 3 شرائط جمع ہو جائیں: یہ کہ نظر کردہ چیز کے جنس میں سے کوئی چیز واجب ہو، اور یہ کہ وہ چیز بذات خود مقصود بھی ہو، اور یہ کہ وہ اس کے ذمہ واجب نہ ہو۔ پس لازم نہیں ہے وضو اس کی نظر ماننے سے، اور نہ سجدہ تلاوت، اور نہ مریض کی عادت، اور نہ واجبات ان کی نظر ماننے سے، اور صحیح ہے نظر ماننا غلام کی زادی کا، اور اعتکاف کا، اور غیر فرض نماز کا، اور روزے کا، پس اگر مطلق نظر مانی یا نظر کو معلق کیا کسی شرط کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 247۔ ووجد لازمہ الوفاء بہ وصاح نظر صوم العیدین وایام التشریق فی المختار ویجب فطرہا وقضاؤہا وان صامہا اجزاء مل حرمت والغین تعیجن زمان والمکان والدرہم والفقیر فیجزئہ صوم رجب عن نظرہ صوم شعبان ویجزئہ وصلاوات رکعتین بمصر نظر اداہما بمکہ والتصدق بدرہم عن درہم عینہ لہ والصرف لجزید الفقیر بنظرہ لامرہ وان علق النظر بشرط لا یجزنہ عنہ ما فعلہ قبل وجود شرطہ۔ ترجمہ: اور وہ شرط پائی جائے تو اس نظر کی تکمیل اس پر لازم ہے، اور صحیح ہے نظر ماننا عیدین اور ایام تشریق کے روزے کا قول مختار کے مطابق، اور واجب ہے ان کا افطار کرنا اور ان کی قضا کرنا، اور اگر ان کا روزہ رکھ لیا تو کافی ہو جائے گا بما حرمت کے، اور لغو ناقابل اعتبار ہے۔ ہمارے نزدیک تعین وقت اور مکان اور درہم اور فقیر کی، پس کافی ہوگا اس کو رجب کے مہینے کا روزہ شعبان کے روزے کی مانند روزے کی نظر کے بدلے، اور کافی ہوگا اس کو 2 رکعت نماز مصر میں پڑھنا کہ نظر مانی ہو ان کے ادا کرنے کی مکہ میں، اور صدقہ دینا کسی اور درہم کا اس درہم کے بدلے جس کو معین کیا ہو نظر کے لیے، اور ادائیگی کرنا اس کا زائد فقیر کو جس کی نظر مانی ہو فقیر کے لیے، اور اگر معلق کر دیا نظر کی کسی شرط کے ساتھ تو کافی نہیں ہوگا جو کچھ وہ کرے اس کے شرط کے وجود سے پہلے۔ صفحہ نمبر 248۔ توضیح: اس باب میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کسی نے روزے کی یا نماز وغیرہ کی نظر مانی۔ جب کسی نے ثواب کے کاموں میں کسی چیز کی نظر مانی تو اس کا پورا کرنا اور بجا لانا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَلْجُوفُوا أَنْذُورَهُمْ، اپنے نظروں کو پورا کر لیا کرو۔ یہ اس وقت جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں: نمبر 1 یہ کہ نظر کردہ چیز کے جنس میں سے کوئی چیز واجب اور فرض ہے، نمبر 2 یہ کہ نظر کردہ چیز خود بالذات مقصود ہو نہ کہ دوسری چیز کی وجہ سے مقصود ہو، نمبر 3
یہ کہ وہ چیز اس کی نظر کرنے سے پہلے اس پر لازم اور واجب نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص وضو کی نظر مان لے تو اس کا لزوم نہیں آتا، کیونکہ وہ خود مقصود بذات خود چیز نہیں، اس کی مشروعیت تو نماز کی صحت کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت بھی نظر سے لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ تو شارع علیہ السلام نے خود لازم قرار دیا ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نظر ناممکن چیز کی نہ ہو، اس صورت میں وہ نظر صحیح نہ ہوگا۔ اور مریض کی عادت بھی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس کے جنس میں سے کوئی چیز واجب نہیں، اور جو چیزیں خود واجب ہوں تو نظر سے وہ چیزیں واجب نہیں ہوتی، کیونکہ ایک واجب چیز کا واجب کرنا ناممکن ہے۔ غلام کے آزاد کرنے کا نظر صحیح ہے، کیونکہ کفارات میں غلام کا آزاد کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اعتکاف کی نظر بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کے جنس میں چیز واجب ہے، جیسا کہ نمازی کا آخری قاعدہ اعتکاف میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے اور قاعدہ اخیر میں بھی، تو اصل چیز ٹھہرے کی نظیر شریعت میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر فرضی نماز اور غیر فرضی روزے کی نظر بھی صحیح ہے، یا مال کے صدق کرنے کی یا ذبح کرنے کی، کیونکہ اس کی مثل شریعت میں موجود ہے، جیسے قربانی کا جانور۔ اگر کسی شخص نے ایسی چیز کی نظر مانی جس کی نظر صحیح اور درست ہو، خواہ وہ نظر مطلق ہو، کسی چیز کے ساتھ مقید نہ ہو، مثلا یہ کہے کہ مجھ پر 2 رکعت نماز اللہ کے لیے نظر ہے، صفحہ نمبر 249، یا کسی شرط کے ساتھ معلق ہو کہ کوئی کہے کہ اگر مجھے اللہ نے بچہ دیا تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور وہ شرط پائی جائے تو اس نظر کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے عیدین کے دنوں یا ایام تشریق کے روزوں کی نظر مان لی تو اس کی نظر صحیح ہے مختار قول کے مطابق، لیکن اس نے روزہ رکھنا چونکہ حرام ہے، اس لیے وہ اس روزے کو توڑے گا اور اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر ان ممنوعہ دنوں میں اس نے روزہ رکھا تو نظر روزہ تو اس کا پورا ہوا، لیکن حرمت کے ساتھ۔ اور زمانے کی شرط، مکان کی شرط، اور مخصوص روپے کی شرط، اور مخصوص فقیر کو دینے کی شرط لغو ہے، یعنی ان شرطوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے شعبان کے روزے کی نظر مان لی اور اس نے رجب میں وہ روزے رکھے تو یہ صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کی نظر مان لی اور اس نے کسی اور شہر میں وہ نماز پڑھ لی تو اس کی نظر صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی نے کسی متعین نقدی کی خرچ کرنے کی نظر مان لی اور اس کی بجائے اس نے دوسری نقدی صدقہ میں دے دی تو نظر صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی نے خاص فقیر کو مثلا عمر کو دینے کی نظر مان لی اور اس کی بجائے زید کو دے دی تو وہ صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نظر ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محتاج کی ضرورت پوری کی جائے یا اپنی ملکیت سے اس چیز کو نکالے جو اسے محبوب ہو، اور یہ مقصد مکان اور زمان اور متعین شخص کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نظر ماننے والے شخص نے نظر کو ایک خاص شرط کے ساتھ معلق کیا، مثلا کوئی کہے کہ اگر زید آیا تو میں فلاں چیز صدقہ میں دوں گا، تو جب تک وہ شرط وجود میں نہ آیا ہو تو اس سے پہلے اس منظور کا دینا اس کے لیے صحیح نہیں۔ جب وہ شرط موجود ہو جائے تب اس منظور کا دینا درست اور صحیح ہوگا۔ نوٹ: یہ بات ذہن میں رہے کہ جس چیز کی نظر